بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ والدین کی قدر کیجیے نام کی کتاب میں سے ایک واقعہ جس کا عنوان ہے انوکھی سزا، وہ سناتا ہوں۔ وہ دونوں بے تحاشا روتے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریک تھی، تاریکی اور سناٹے میں ان کی سسکیاں دور تک سنی جا رہی تھیں۔ ایسے میں چند آدمی ان کے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان میں سے ایک نے ان سے پوچھا، تم دونوں کون ہو اور اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ انہیں بتایا، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارے بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ اب ہمیں اپنی منزل کا تو پتہ نہیں، اس وقت کسی سرائے کی تلاش میں جا رہے ہیں تاکہ رات گزار سکیں۔ ان لوگوں نے دونوں میاں بیوی کا جائزہ لیا۔ وہ بہت بوڑھے اور کمزور تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا، ان سے کہا، بابا آپ دونوں ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو مہمان خانے میں ٹھہرائیں گے۔ دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ مہمان خانہ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں ان کی رات اچھی گزری۔ انہیں ہر طرح کا آرام ملا، کھانا بھی دیا گیا۔ دوسرے دن انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی کو ساری باتیں بتائی گئیں۔ انہوں نے اسی وقت ان کے بیٹے کو عدالت میں طلب کر لیا۔ اس کا بیان لیا گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہے۔ قاضی نے پانی سے بھرا ایک گھڑا لانے کا حکم دیا۔ گھڑا آ گیا تو اس کے پیٹ کے ساتھ باندھنے کا حکم دیا۔ جب گھڑا باندھ دیا تو قاضی نے اس سے کہا، اگر یہ گھڑا ٹوٹ گیا یا اس سے پانی گرا تو پھر تجھے سزائے موت دی جائے گی۔ وہ گھبراہٹ سے باندھنے پر مجبور بہت پریشان ہوا۔ وہ گھڑا پیٹ پر باندھنے پر بہت پریشان ہوا۔ اب نہ وہ سو سکتا تھا، نہ سکون سے کوئی چیز کھا سکتا تھا، نہ استنجا کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شام کو اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے لایا گیا۔ دونوں یعنی ماں باپ نے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت بے چین ہوئے اور ماں کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ مہربانی فرما کر آپ اسے رہا کر دیں، گھڑا اتروا دیں، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ قاضی صاحب نے گھڑا اتروا دیا اور بولے، تیری ماں نے تجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور تجھے اس گھڑے کو پیٹ پر باندھے ہوئے 9 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، تو تیری کیا حالت ہوگی؟ انہیں تجھے پالا پوسا، ہر طرح کی تکلیف خود اٹھائی، تجھے آرام پہنچایا، یہاں تک کہ آج جب کہ تو نے انہیں گھر سے نکال دیا، اس وقت بھی یہ تجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اور تو انہیں ان کی مہربانیوں کا یہ صلہ دینا چاہتا ہے کہ اس عمر میں دھکے کھاتے پھریں۔ قاضی کی باتیں تیر کی طرح اس کے دل و دماغ میں اترتی چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے ان سے معافی مانگی، انہیں گھر لے گیا اور کبھی کوئی تکلیف نہ دینے کا وعدہ کیا۔ لکھنے والوں نے عبرت کی باتیں کتاب میں لکھی، اور رات دن یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ بیوی نے ذرا کچھ کہہ دیا تو اس کی باتوں میں آ کر ماں سے ناراض، ماں پر برس پڑے۔ بہت دیندار ہیں، بہت سے دینی کاموں میں لگے ہیں، خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، لیکن گھر کا یہ حال ہے کہ بوڑھی ماں کو اس طرح سے غصے سے جواب دیتے ہیں، اور خصوصاً اگر ایسی ماں ہو کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو تو ایک کس طرح ٹوٹے دل کے ساتھ گھر پہ رات دن گزارتی ہوگی۔ ایسے بیٹوں اور ایسی بہوؤں کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ ماں کی غلطی ہو، بیوی کی غلطی ہو، دونوں کی باتیں سن لینا چاہیے۔ کسی عالم کو بیٹھا کر، کسی اللہ والوں کے سامنے رکھ کر ماں کو احکام بتا دیے جائیں، ماں تمہارا یہ حق ہے میں ادا کروں گا، بیوی کا یہ حق ہے یہ بھی ادا کروں گا۔ پیار محبت سے بات کر کے گھر کے مسئلے کو حل کر لیا جائے، نہ کہ جھگڑا کر کے اور ماں پر غصہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت اجاڑی جائے۔ اور ایسی بہویں بھی سن لیں کہ ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ساس پہ ظلم ہے تو انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔